پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہر سال ہم سالانہ امتحان دے کر کامیابی حاصل کرتے ہیں اور نئے سال میں اگلی جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام مضامین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ پچھلی جماعت کے مضامین کی طرح نئی جماعت کے مضامین بھی یکساں یعنی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے ہر مضمون کے اسباق ہمارے لیے نئی جانکاری، نئی معلومات سے ہمیں روبرو کراتے ہیں۔ مضامین تو وہی ہوتے ہیں: اردو، انگلش، ہندی، مراٹھی، سائنس، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ اور شہریت، لیکن ہماری نئی درسی کتابوں کے اسباق ہمیں نئی معلومات دیتے ہیں۔ ہم کچھ نیا سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج ہم اردو کی درسی کتاب کے متعلق عام باتوں پر جانکاری حاصل کریں گے جو ہر جماعت کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے سامنے اپنی اردو کی درسی کتاب ضرور رکھیں تاکہ آپ اس کے مطلب، اس کے مفہوم اور اس جائزے کے متعلق اچھی طرح اور بہتر طریقے سے جانکاری حاصل کر سکیں۔ تو چلیے آج ہم اپنی درسی کتاب پر نظر ثانی کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے درسی کتاب میں موجود فہرست کی بات کریں گے۔ اس فہرست میں موجود ہمارے لیے ہر سبق اپنے اندر کچھ نئی معلومات رکھتا ہے۔ اس فہرست میں نظم، سوانح، کہانی، گیت، مضامین، سفر نامہ اور ترجمہ جیسے الگ الگ مواد شامل ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ حمد، نعت، مناجات، دعا اور کسی مخصوص عنوان کے تحت نظم یا گیت شامل ہوتے ہیں۔ ان تمام موضوعات کے لکھنے والے کو ہم شاعر کہتے ہیں۔ شاعر اپنے کلام کے آخری شعر میں ایک چھوٹا سا لفظ اپنا پسندیدہ نام کے طور پر استعمال کرتا ہے جسے تخلص کہتے ہیں، جیسے کہ آغا حشر کاشمیری۔ اس نام میں حشر یہ لفظ شاعر کا تخلص ہے۔ اسی طرح منظر نگاری، عام معلومات، طنز و مزاح، ماحولیات، لطف زبان، ادب، ثقافت، سیاست، سماجی رشتے، شخصیات جیسے موضوعات پر مبنی اسباق شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مواد تحریر کرنے والے یا لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اسباق میں موجود نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہر سبق کے آغاز میں، شروعات میں سبق یا نظم کا عنوان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک طرف مصنف یا شاعر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بعد ان کے پہلی بات اور جان پہچان کا کالم ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات میں سبق سے متعلق تعارفی بیان لکھا ہوتا ہے۔ سبق سے تعلق رکھتے ہوئے ہدایات ہوتی ہیں اور جان پہچان میں مصنف یا شاعر کے متعلق تفصیل بیان کی گئی ہوتی ہے، تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سبق یا نظم کا مواد تحریر ہوتا ہے جس کی وضاحت جزوار آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، بلند خوانی کی جاتی ہے، خاموش مطالعہ لیا جاتا ہے، نظم ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر نظم پر مبنی سبق ہے تو اس کا خلاصہ کلام بھی تحریر ہوتا ہے جو ہمیں نظم کے مواد کو سمجھنے میں کارآمد اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نیز
شاعر کے خیال، اشعار کی تشریح اور وضاحت میں بھی مدد ملتی ہے۔ اب آتے ہیں معنی و اشارات، مشقی سوالات وغیرہ کی جانب۔ اس حصے میں مختلف قسم کے جانچ کے طریقوں پر مبنی سرگرمیاں، منصوبہ، اضافی معلومات موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام طریقے قدر پیمائی سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آؤ زبان سیکھیں کا ایک اہم کالم ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی زبان میں موجود خامیوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ حصہ بہت ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے، جو عملی قواعد سے تعلق رکھتا ہے۔ اردو زبان کی تفہیم و ادراک میں عملی قواعد کا حصہ لازم و ملزوم ہے۔ اس کے ذریعے ہم زبان دانی کے ہر مرحلے پر عبوریت اور مہارت حاصل کرتے ہیں، صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا درسی کتاب کا مختصر سا تجزیہ۔ امید ہے آپ ان تمام نکات کو بہتر طور پر سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی نقطے کو سمجھنے میں دقت، دشواری یا پریشانی ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، مزید دیکھیں، جب تک آپ کی سمجھ میں آ نہ جائے۔ پیارے بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔